السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جو فرشتے ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جان نکالنے والے فرسٹ جو ہے وہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت بیان کی کہ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والنازعات، نزع کے معنی ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، ٹھیک ہے، سختی سے کھینچتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔ اور والناشطات نشطا، اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی مومن کی جان وہ فرشتے جو بہت بسہولت نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جاتی ہے۔ اور سبحاً، تیرنے پھرنے والوں کی قسم میں، سبحہ جو ہے وہ تیرنا ہوتا ہے، یعنی فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا پڑتا ہے، مطلب کہ نہایت تیزی سے وہ اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سابح لفظ ہے وہ تیز روح جو گھوڑا ہوتا ہے اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اور فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے تاکہ فرشتے کو اس کی کوئی جو ہے اس کو خبر نہ ملے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل اس کو اس بارے میں ذرہ بھنک تک نہ لگے۔ اور مومنوں کی روحیں جنت تک لے جانے میں بھی وہ نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے فرشتوں کے ذریعے کوئی کام کرواتا ہے تو وہ انہیں مدبر کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس کام کے بارے میں جب سوچتے ہیں، کرتے ہیں، یعنی کہ اس کام کو کرنے کے لیے کہ کس طرح وہ کام کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے، یہ سب جب انہیں بتلا دیا جاتا ہے تو وہ جب اس پر سوچ و بچار کرتے ہیں یا وہ کام اللہ کے حکم سے کرنا ہوتا ہے تو اس چیز کے تھرو بھی انہیں مدبر کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے پانچوں صفات جو ہیں یہ فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور اس سے نیکسٹ جو ہے آیت نمبر 6 میں کہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یہ نفخہ اولیٰ ہے جسے نفخہ فنا بھی کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپے گی اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور اس سے نیکسٹ جو آیت میں ہے وہ دوسرا نفخہ ہوگا، یعنی تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے 40 سال بعد ہوگا، اور اسے اس لیے ہی رادفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہوگا۔ راد الفا اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو کہا اس رادفہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے کے بعد آئے گا۔ اور سب بہت سے دل جو ہیں اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی کیسے اور کیوں دھڑکیں گے دل؟ قیامت کی ہولناکیوں سے اور شدائد سے، وہ جب اس کا منظر شروع ہوگا تو اس سے دل جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ اور نیکسٹ جو ہے المردودون فی الحافرہ، حافرہ جو ہے وہ پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی منکرین قیامت کا یہ قول ہے کہ کیا ہم پھر اسی طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح جو ہے مرنے سے پہلے تھے؟ تو یہ انکار نیکسٹ جو ہے کہ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی یہ انکار قیامت ان قیامت کو انکار کرنے کی مزید ایک تاکید ہے کہ کیا ہم پھر کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا پھرتا ہے تو پھر یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔
اور اس سے نیکسٹ ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ جو ہے اس سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کو ساہرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتے، اس لیے اس کو ساحرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ جو ہے وہ میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے، تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے سورہ طٰہٰ میں بھی جو ہے موجود ہے۔ اور طویٰ جو ہے اس جگہ کا نام ہے۔ ہم کلامی کا مطلب نبوت اور رسالت سے نوازا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی جو ہے وہ رسالت سے نوازا۔ اور آگے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا کہ اذهب الی فرعون، یعنی تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کفر و معصیت و تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور آگے پھر کیا کہا انہوں نے کہ یہ فرعون سے کہ کیا ایسا رستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ کہ تو کیا ہو، مسلمان اور مطیع ہو جا، یعنی فرما بردار ہو جا، یعنی اس کی توحید اور عبادت کا رستہ تو تیرے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے اور تو ہدایت پر چلنے والا ہے تو اس رستے پر آ جا تاکہ تو مسلمان ہو جائے اور مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 20 سے ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، یعنی انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی وہ تمام نشانیاں جو ہیں دکھائیں، اپنی صداقت کے دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلا ید بیضاء، عصا، اور بعض کے نزدیک جو آیات تسع وغیرہ یہ سب، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے معجزات جو ہیں وہ فرعون کو دکھائے، لیکن ان دلائل کا اور معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے پھر بھی تکذیب اور نافرمانی پر ہی جو ہے وہ چلا۔ اور اس سے نیکسٹ ثم ادبر یسعیٰ، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی اس نے ایمان اور اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں مزید فساد بھی پھیلایا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی وہ کوشش کرتا رہا، اور وہ ان کو جادوگر کہتا تھا، اور اس نے مزید جو ہے وہ جادوگروں کو بھی بلوایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مقابلہ کریں، اور انہوں نے اپنی جو ہے فرعون نے اپنی جو قوم ہے اس کو اور لشکروں کو، جادوگروں کو، سب کو جمع کیا اور اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 25 میں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی ہے کہ اسے دنیا میں آئندہ والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے بعد میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اسے بعد میں ملے گا۔ اور اس سے نیکسٹ آیت میں یہ کفار مکہ کو خطاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے بڑے آسمانوں اور عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا نہیں اس کے لیے آسان نہیں ہے، یا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ آیت نمبر 27 میں ہے کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا، ٹھیک ہے، یعنی کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نیکسٹ جو آیت نمبر 28 میں ہے کہ رفع اسم کا فسواہا،
بعض نے سمک کے معنی چھت کیے ہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب کہ ایسی شکل و صورت میں ڈھالنا کہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی خلل باقی نہ رہے۔ اور نیکسٹ آیت کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، یعنی یہاں ضحاها اس لیے کہا گیا کہ چاشت کا وقت سب سے اچھا اور عمدہ ہوتا ہے، مطلب کہ دن کو سورج کے ذریعے جو ہے روشن بنایا، اور زمین کو ہموار بچھا دیا۔ دحاها ہموار بچھا دیا، مطلب کہ جو زمین کی تخلیق ہے آسمان سے پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کو ہموار کب کیا؟ آسمان کی تخلیق کے بعد، ٹھیک ہے، اور یہاں اسی حقیقت کا جو ہے بیان کیا ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اہتمام فرمایا، یعنی آسمان کی تخلیق کے بعد کیا چیزیں جو ہے وہ ہموار کی، مطلب کہ زمین سے پانی نکالا اور اس میں چارہ یا خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ وہ زمین سے نہ ہلیں۔ اور نیکسٹ آیت نمبر 36 میں کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی کہ کافروں کے سامنے جہنم کو کر دیا جائے گا، اور وہ ان کا یعنی وہ دیکھ لیں کہ وہ ان کا دائمی جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مومن اور کافر جو ہیں دونوں اس کو دیکھیں گے، اور مومن جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ جو ہے ہم ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت جو ہے ہمارے اعمال نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا ہے، اور کافر جو پہلے ہی خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے وہ اس کو دیکھ کر اور وہ غم اور حسرت کریں گے۔ اور جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی یہاں پہ جہنم اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کوئی اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 ہے یسألونک عن الساعہ، یہاں پھر کہا گیا کہ یعنی وہ قیامت کب واقع ہوگی، یعنی کب قائم ہوگی۔ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ جاتی ہے، اس طرح قیامت کا آخری پوائنٹ کیا ہے، یعنی آخری وہ اس کا وقت کب ہے کہ وہ کب جو ہے وقوع پذیر ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں ہے کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے، یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے کہ آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق ہے۔ اس کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، اور آپ ڈرائیں، غیب کی خبریں دینا جن میں قیامت کا بھی علم ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، اور یہاں جو عشیۃ ہے ظہر سے لے کر غروب شمس تک، اور ضحا طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے، یعنی دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ صرف وہ دنیا میں رہے تھے، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب سیدھے راستے پر چلیں، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔